پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیزو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آئیں آج کے اس دن کو مقدس پولس رسول نے جو خط رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا، اس کا پہلا باب اس کی 32ویں آیت کو پڑھنے کے وسیلے سے کریں گے۔ عزیزو، کلام خدا میں یوں لکھا ہے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئیں عزیزو، جو حصہ آج صبح تلاوت کیا گیا ہے اس پر غور و خوض کریں۔ 32ویں آیت، اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ عزیزو، مقدس پولس رسول ایک ایسی حالت کا سامنا کرتے ہوئے جو اتنی ہی سنجیدہ ہے جتنی کہ دوسری انسانی گناہ گاری اور بگاڑ کے ساتھ اس استقباس کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ مقدس پولس رسول اس حقیقت پر غم زدہ ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کے غیر اخلاقی کاموں سے محفوظ ہو کر بدی کی حمایت کرتے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور گویا انہیں ان کاموں کو انجام دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ ناراستی کی اجازت دینے اور اس کا دفاع کرنے سے خود گناہ آلودہ کاموں کی یہ نسبت یہ معاشرے میں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ نمبر 1، لفظ اجازت۔ یونانی زبان میں جو لفظ اجازت کے لیے استعمال ہوا ہے، سونیڈو کیو کا مطلب ہے متفق ہونا، راضی ہونا یا ہمدردی کرنا ہے، جو دوسروں کے گناہوں سے عام طور پر لطف اندوز ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بگاڑ کا ایک اعلیٰ ترین اظہار ہے۔ جب گناہ اور شیطانی رویے تفریق طبع کی شکل اختیار کر لیں۔ نمبر 2، آج بہت سے لوگ معاشرے کے بڑے نقصان کا سامنا اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ اپنی ہر قسم کی بدی اور ناراستی کی مثالوں سے معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے، جو ہماری تفریق کے بہت سے پہلوؤں میں داخل ہو جاتی ہے، جیسے کہ فلمیں، کتابیں، رسالے، تھیٹرز اور ٹیلی ویژن۔ تب بھی بہت سے لوگ، جوان اور بوڑھے، اس بات کی اجازت دیتے اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو انہیں آخر میں تباہ کر دے گی۔ حتیٰ کہ مسیحی بھی بے شمار گمراہی کے بہاروں کا استعمال کرتے ہوئے اس مایوسی کی راہ پر
کھینچے چلے جا سکتے ہیں۔ عزیزوں، وہ اسے بے زر تفریق، معاشرے میں گھلنے ملنے کے طریقے کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسا تجربہ جو حقیقت کی تعلیم دیتا ہے یا اس ثقافت کے ساتھ میل جول میں مدد دیتا ہے، لیکن عزیزوں، دوسروں کے گناہوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور ناراستی کے کاموں میں شریک ہونا، حتیٰ کہ عزیزوں تب بھی جب آپ اس میں خود شریک نہیں ہوتے، یہ بھی ان سے زیادہ جو براہ راست گناہ کر رہے ہیں، خدا کو خوش نہیں کرتے۔ تیسری اہم بات جو آج صبح ہم اس آیت میں سے سیکھتے ہیں، وہ لوگ مطلب خاص طور پر مسیحی جو دوسروں کے غیر اخلاقی کاموں کو بطور تفریح استعمال کرتے ہیں، وہ اخلاقی ناشائستگی اور روحانی غیر اساسیت کے بارے میں لوگوں کو قابل برداشت اور مفید رائے میں براہ راست شریک ہو رہے ہیں۔ یہ غیر محتاط رویہ لوگوں کی اس بات میں حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے کرتے رہیں۔ اس سے بدی کے اثر کو بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ اجازت دے دینے سے جرم یا عزیزوں شرمندگی کا ہر اساس ختم ہو جاتا ہے اور پھر تبدیل ہونے یا باز رہنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، مگر ایسی راہ پر چلنے کا انجام عدالت کے دن روحانی اور ابدی ہلاکت ہے۔ دوسرا تسنیکیوں 2 باب اس کی 12ویں آیت، اس پر غور کیجئے اور آج ہم اپنے معاشرے کا بگاڑ دیکھیں، اپنے گھر کے بگاڑ کو دیکھیں، اپنے ملک کے بگاڑ کو دیکھیں، اور اس کی وجہ یہی ہے۔ تو غور کیجئے اور اپنی زندگیوں کو بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی کے اندر بخشا ہے کہ ہم مل کر آپ کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب کو برکت دے اور اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق دے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہر ایک زندگی کے وسیلے سے عزت اور جلال پائے۔ اے خداوند خدا، جو بگاڑ، جو بدامنی اور ہمارا معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان سب کو عقل، دانائی اور فہم عطا فرما، تاکہ ہمارے لوگ ہر قسم کے گناہ سے بچے رہیں۔ تو رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ چرچز کی بحالی، پاسبانوں کی بحالی، اور اب خاص طور پر ملک پاکستان کی بحالی کے لیے دعا کرتے۔ تو رحم کر دے، فضل کر دے اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر
تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ ہماری زندگیوں میں جلالی کام کر، ہم گھٹتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جائے۔ اے خدا تیرے رحم کو، تیری قدرت کو تیرے لوگوں کے لیے مانگتے ہیں۔ کرم کر، رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت۔ اے قادر مطلق خداوند، تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے۔ تیرے رحم کو، تیری قدرت کو تیرے لوگوں کے لیے مانگتے ہیں۔ خداوند جو اس وقت تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب کو برکت دے، ان کی زندگیوں میں جلالی کام کر۔ ہم گھٹتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جائے۔ تیرا شکر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں عزیزو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھر گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔